الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 26 تا 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. سورہ نحل کی آیت نمبر 26 تا 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قد مکر الذین، تحقیق تدبیر کی، من قبلہم، ان سے پہلے، گزرے ہوئے نے تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فَأَتَى اللَّهُ، سو اللہ کا حکم آیا، بنیانہم، ان کی بنیادوں پر، ان کی عمارتوں پر، من القواعد، بنیادوں سے. سو اللہ کا حکم آیا ان کی عمارتوں پر، من القواعد، بنیادوں سے. فخر، سو گر پڑی، علیہم، ان پر، السقف،
چھت من فوقہم ان کے اوپر، سو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان پر عذاب، من حیث ایسی جگہ سے، لا یشعرون کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن، یخزیہم ان کو رسوائی ہوگی، وَيَقُولُ اور کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ اور کہا جائے گا کہاں ہیں میرے شرکاء، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ کہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، قال الذین کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم جن کو دیا گیا علم، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو دیا گیا علم، ان الخزي اليوم بے شک آج رسوائی ہے، والسوء اور آج برائی ہے، علی الکافرین کفر کرنے والوں پر، الذین تتوفاہم الملائکہ کہ جن کی فرشتے جانیں نکالیں گے، کہ وہ لوگ کہ جن کی فرشتے جان نکالیں گے، ظالمی انفسہم اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے تھے، کہ جن کی فرشتے جان نکالیں گے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ سو ڈالیں گے وہ صلح کو، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ نہیں تھے ہم برائی کرنے والے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے ان کاموں کو، بما کنتم تعملون جن کو تم لوگ کیا کرتے تھے، فادخلوا سو داخل ہو جاؤ تم، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا جہنم میں ہمیشہ رہو گے، فلبئس سو برا مثوی ٹھکانہ ہے، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی خدائی کی نشانیاں تخلیق کے اعتبار سے بیان فرمائی، پھر اپنی صفت علم کا بیان فرمایا، اللہ کے سوا کہ نہ کوئی زمین کو بچھانے والا، نہ آسمان کو تمہارے سروں پر بطور چھت کے
قائم کرنے والا کوئی نہیں. جانور، مویشی، انسان، حیوان، چرند پرند، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اور جن کی یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ مشرکین پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کو اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، جن کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، وہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ مقام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذرہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. تمام فرشتوں میں آپ کا مرتبہ اور مقام سب سے بڑھ کر ہے. تمام فرشتوں میں آپ کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے فرشتے سب کے سب اللہ کے ولی، تمام پیغمبر اللہ کی محبوب ترین جماعت، تمام صحابہ نبی کے پیاری ترین جماعت، تمام ولی، تمام کتب، تمام ابدال، کوئی بھی اللہ کے سوا روح زمین و آسمان و مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں ایک ذرہ کی بھی خالق نہیں ہے، ورنہ یہ مدد کر سکتے ہیں. جب کافر غیر ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ پہلے اپنے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اپنے معبودان باطلا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اغثنی اغثنی اغثنی، مدد کر ہماری، مدد کر میری، مدد کر میری. لیکن یاد رکھو مدد صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، مدد صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. نفع نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے میرے رب نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم میں سے کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اسی مصیبت پہنچانا چاہے، کوئی غم دینا چاہے، کوئی حادثہ تمہیں دینا چاہے، کوئی غم دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت فلا کاشف لہ الا ہو اسے نہیں ہٹا سکتی، اسے نہیں دور کر سکتی، اسے اس تکلیف سے نہیں بچا سکتی. اور پھر فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، بھلائی پہنچانا چاہے، اللہ کسی کو کسی چیز نعمت سے نوازنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت سے اسے محروم نہیں کر سکتی، اس بھلائی سے اسے محروم نہیں کر سکتے. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا دنیا میں جو تم بولو گے کل قیامت کے دن اسے کاٹو گے، جو تم دنیا میں کرو گے کل قیامت کے دن تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، ذرا بھر بھی تم میں سے کوئی برائی کرے گا، ذرا کی میں نے ایک مرتبہ تفسیر کی تھی کہ ریتنے میدان میں آپ کو چمکتا ہوا ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ دور سے دکھائی دیتا ہے، شیشے کی مانند جو چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے ذرہ، ایک چھوٹا سا. تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تم ذرہ بھر بھی کوئی برائی کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں تمہارے سامنے اسے پیش کر دے گا. اور پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں سے ذرہ بھر بھی کوئی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا تو کل قیامت کے دن اسے بھی پالے گا. جو دنیا میں تم کرو گے اچھا یا برا کل قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشکل کشا ہوں میں، داتا ہوں میں، حاجت روا ہوں میں، دستگیر ہوں میں، مقدر ہوں میں. تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر تمہاری نظریات کو درست فرمایا ہے تاکہ تمہارے عقائد میں تم بگاڑ پیدا نہ کر سکو، عقائد کو خراب نہ کر
شر اور جو ہے بھلائی کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، دریاؤں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، تہوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جاؤ، زمین کے جو ہے سرنگوں میں گھس جاؤ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العزت انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا وسوسہ آ رہا ہے، تمہارے دل میں کیا ارادہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سارے دلائل بیان کر کر میرے اللہ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ کچھ پیدا کر سکتے، نہ تمہارے کام آ سکتے، نہ تمہارے کام آ سکتے۔ اس لیے تمہارا الہکم الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، اور وہ الہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ لہذا اس کی ذات و صفات اور افعال میں تم کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد میرے رب نے کافروں کے حالات کو بیان کیا ہے، ان کے انجام کو بیان کیا۔ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے، تدبیر کی فَأَقَلَّ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، کہ اللہ کا حکم ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے آ چکا، اللہ کا حکم آیا ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو اس کا ظاہر معنی کہ جو عمارت بنی اور اللہ کا عذاب آئے اور ختم ہو گئی، ایک اس کا ظاہری معنی نہیں معنوی معنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ پیغمبروں نے جو دعوت دی، پیغمبروں نے جو توحید کی دعوت دی، جو حق بتلایا، پیغمبروں نے ایک منصوبے کے تحت لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور کرتے رہے، تو کافروں نے پیغمبروں کے توحید کے منصوبے کو ختم کرنے کی کوشش کی، حق کو ختم کرنے کی کوشش کی، پیغمبروں کی جو ہے دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت ان کی عمارت کی منصوبوں کی پیغمبروں کی دعوت کے خلاف اللہ نے ان کی اس منصوبوں کی عمارت کو گرا دیا، ان کی بنیادوں سے ختم کر دیا۔ تو ایک معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے، بابل ایک شہر ہے، عراق کے علاقے میں بابل ایک شہر ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا، ببابل ہاروت و ماروت، اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کو بابل شہر میں اتارا۔ یہ واقعہ پیچھے آپ سن چکے ہو۔ تو بابل ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر اللہ کا ایک نافرمان نمرود بن کنعان رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کے الگ الگ حلقے ایسے بنے ہوئے تھے، اس کے حصے ایسے بنے ہوئے تھے، کسی حصے کے اندر ننگی عورتوں کو رکھا ہوا، کسی حصے کے اندر شراب کی بھرمار تھی، کسی حصے کے اندر ناچ گانے تھے، کسی حصے کے اندر عام اجازت مرد اور عورت کے ساتھ مخلوط سسٹم تھا جس میں بے حیائی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف حصے اس عمارت کے اندر بنائے ہوئے تھے، بہت ہی بلند والا عمارت تھی اور مضبوط ترین وہ عمارت تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ کبھی عمارت گر نہیں سکتی ہے۔ تو نمرود بن کنعان نے خاص وقت کے اندر خاص مجلس کو سجایا اور اس پروگرام کے اندر دعوت دی گئی، اس پروگرام میں لوگ آئے اور شراب پینے والے شراب پینے لگے، ناچ گانے کرنے والے ناچ گانوں میں مست ہو گئے، بے حیائی کرنے والے بے حیائی کرنے لگے، عورتیں آئی اور جو ہے مرد آئے اور وہاں پر ننگے ناچ ہونے لگے، خود بے حیائی ہوئی اور تم سوچ بھی نہیں سکتے اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے رب نے فرمایا فَأَقَلَّ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اچانک ان پر اللہ کا حکم آیا اور عمارت بنیادوں سمیت اکھڑ گئی، گر گئی اور وہ سب کے سب لوگ اس عمارت کے نیچے دب کر مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو میرے رب نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ کافر، یہ نمرود بن کنعان اور اس جیسے بہت سے کافر جنہوں نے پیغمبروں کے خلاف منصوبے بنائے، ان کو ختم کرنے کے، ان
دوسروں کو مٹا کر رکھ دیا, ان کو ختم کر کر رکھ دیا. میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا وَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ, سو ان پر گری چھت من فوقہم, ان کے اوپر سے, وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ, اور آیا ان پر عذاب من حيث لا يشعرون, ایسی جگہ پر وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے کہ یہ عمارت بھی گر سکتی ہے, اتنی مضبوط عمارت گر سکتی ہے, وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں نے رب ان کو پر گرا کر دکھایا, ان کو ہلاک کر دکھایا. یہ تو تھا دنیا کا عذاب ان کافروں پر. پھر میں نے اللہ نے فرمایا ثم يوم القيامة يخزيهم, ایک اور عذاب ہے جو قیامت کے دن آئے گا, موت کے بعد آئے گا, اور وہ عذاب ان کو رسوا کر دے گا. اور فرمایا ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم, پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا ان کافروں سے, کہاں ہے وہ شرکاء جن کو تم میری ذات میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے, صفات میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے, افعال میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے کہ اس نظام کائنات کو چلانے والی ذات کوئی اور بھی ہم کے ساتھ شریک ہے, اکیلا اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ, تم نے ہم کے ساتھ بیٹوں کو شریک ٹھہرایا, فرشتوں کو بیٹی بنا دیا. کہاں ہے وہ شرکاء جن کی تم مورتیاں بنا کر تم کھڑا کرنے کرتے تھے اور ان سے ان کو پکارا کرتے تھے؟ آج ان کو بلاؤ اور ان کو مدد کے لیے پکارو. تم نے ان سے وہ تمہیں میرے عذاب سے بچا سکتے تو بلا لو ان کو, اگر بچا سکتے ہیں. لیکن اللہ ان شرکاؤں کو بھی اور ان کو بھی جو ان کی شرکت میں اللہ کے ذات سے بات میں شریک کرنے والے تھے, ان سب کو اللہ جہنم کا ایندھن بنا کر پھینکے گا. تو اللہ تعالیٰ کا قیامت میں ان سے سوال کرے گا, بڑاؤ اپنے شرکاؤں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. قال الذين اوتوا العلم, اس وقت کے اہل علم لوگ جن کو اللہ نے علم دیا, ان الخزي اليوم والسوء, آج ہے وہ رسوائی کا دن, آج ہے وہ برائی کا دن, علی الکافرین, جس میں کافروں کو سامنا کرنا پڑے گا. الذين تتوفاهم الملائکہ, میرا رب کو کافروں کی جان نکالنے کا منظر پیش کر رہا ہے. جس وقت ان کافروں کی جان نکالی جاتی ہے, فرشتے آتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کافروں کی جان نکالنے کے لیے. تو اس وقت ان کے نیلے آنکھیں ہیں اور ان کے پاس جہنم کا داغ کا لباس ہے, کفن ہے, اور اس کے اندر سے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں تو وہ روح جھگڑتی ہے, چھپنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس کی مار پیٹ کر کے وہ اس کو نکالتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس کی آواز سوائے انسان اور جنات کے چیخ و پکار کو تمام مخلوقات سنتی ہے. انسان نہیں سن سکتے, جنات نہیں سن سکتے, اور اس کی بدبو ایسی ہے کہ اس کو انسان ٹک نہیں سکتا, پھینک نہیں سکتا. جہنم کا لباس کفن اور ٹاٹ لے کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے, اور فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے. 18 فرشتے قطار لگائے اس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں, اور اس کی روح کو نکالنے کے جب نکالنے لگتے نکالی جاتی ہے, اس وقت وہ کہتا ہے کاش کہ مجھے محنت مل جائے, میں سمجھا کروں, محنت کی کروں. لیکن اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے پھر کسی کو دیر نہیں دی جاتی, کسی کو چھوٹ نہیں دی جاتی. جب اللہ کا حکم بلانے کا آ جاتا ہے تو آج ان کو جانا ہی پڑے گا, اور اس کی روح کو زبردستی اس کے جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. تکلیف اور شدت بقا کے ساتھ روح نکلتی ہے, پھر اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے. میرے رب نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھولے نہیں جاتے. آسمان کے فرشتے دور سے کہہ دیتے یہ کہاں سے بدبخت جسم کی بدبودار روح آ چکی, اس کو لے جاؤ اور پھینک دو اس کو سجین کی طرف. سجین یہ جہنم کا ایک دفتر ہے جو 7 زمینوں کے نیچے ہے. اس دفتر کے اندر جہنمی شخص کے اعمال کا اندراج ہوتا ہے, اور اندراج کے بعد پھر اس کو اس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے, پھر ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ الذین تتوفاهم الملائکہ, وہ لوگ کہ جن کی جانب کافر لوگ جن کی جانب رشتے نکالتے ہیں, ظالمی انفسہم, یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ, اس وقت یہ ڈالیں گے صلح کو, مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ, اور یہ کہیں گے ہم نے کبھی برائی کی نہیں تھی. لیکن اللہ فرمائے گا بڑا کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کچھ کرتے تھے. آپ تم جھوٹ بولتے ہو, اتنے بے حیا اور بے شرم لوگ ہیں دنیا کے اندر جس طرح جھوٹ بولا کرتے تھے, اللہ کے دربار میں آ کر بھی جھوٹ بولیں گے. حالانکہ اللہ جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا بات چھپے ہیں. اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا, وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے دنیا کی طرح, اور اپنے
گے، لیکن اللہ تو خود جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ اس وقت فرمائیں گے جس وقت یہ عذر پیش کریں گے اور بہانے پیش کریں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تو ان کے سارے راتوں کو جانتا تھا، جو کچھ یہ دنیا میں کر کر آئے ہیں سارے ان کے اعمال اللہ کے سامنے تھے۔ تو اللہ اس وقت فرمائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، داخل کرو ان کو جہنم کے دروازے سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، سو برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ جو ایسے لوگ تکبر کرتے ہیں ان کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ شرک بھی کرے، کفر بھی کرے، تو تکبر بھی کرے تو کفر اور شرک کرنے والوں کی کبھی بخشش نہ ہوگی۔ یقیناً شرک پر ابھارتا ہے ان کا تکبر، کفر پر ابھارتا ہے ان کا تکبر، تو بے حیائی ان کے عروج پر پہنچی، برائی ان کی عروج پر پہنچی اور انہوں اللہ کے سامنے اکڑ گئے، نبیوں کے سامنے اکڑ گئے۔ آج ان اکڑنے والوں کی اللہ بخشش نہیں کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ خالدین فیہا جہنم میں رہیں گے اور کبھی انہیں جہنم سے نکالا نہ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ان آیات کریمہ میں میرے رب نے جہنمیوں کے حالات بیان کیے، جو جہنم میں جانے والے کافر لوگ ہیں۔ اب جہنم میں جب وہ چلیں گے تو ان کے لیے جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہیں، کہیں پر ان پر اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کی ایک پھنکار زمین پر ڈال دی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک تم سب جمع ہوگے، ایسا جہنم کا اژدہا اس پر مسلط کیا جائے گا۔ منکر نکیر جب برزخ میں جانے کے بعد یعنی قبر میں اس مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے حساب سوال و جواب کے لیے، منکر نکیر آتے اور اس سے سوال کرتے اور اس سوال کو سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، تو اس وقت فرشتوں کی جو سامنے اس کی چیخ و پکار ہے، اس کی چیخ و پکار کو اگر انسان سن لے تو اس کی دردناک آواز کو سن کر انسان مر جائے اور وہاں پر جو سانپ ایک چھوڑا جائے گا، سانپ کی ایک پھنکار زمین پر چھوڑ دی جائے تو زمین پر کبھی سبزہ نہ ہوگے۔ اژدہا ایک اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کا سبزہ اس سے خشک ہو جائے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور ایک بچھو گدھے کی مانند ہوگا جو اس جہنم کو ڈسے گا، اور ایک جو ہے ہتھوڑا پہاڑوں کے مانند وزنی ہوگا، جو اگر ایک ہتھوڑا زمینی پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، مار دیا جائے تو زمین کے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ایک ہتھوڑا اس جہنمی کو اوپر مسلط کرے گا، جو ایک اللہ کا فرشتہ اس جہنمی کے سر پر مارے گا، اور وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ آنکھوں سے اندھا، آنکھوں سے کانوں سے بہرا، اور اسے کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کیسے چیخیں مار رہا ہے، کیسے کس طرح یہ تڑپ رہا ہے، کس طرح یہ آہ بکا کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا چل رہا، نہ اسے دکھائی دے رہا ہے نہ اسے سنائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے اور کانوں سے وہ بہ رہا ہے اور مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا اس کے سر پر لگ رہا ہے، اس کی پشت پر لگ رہا ہے، اس کے پیٹ پر لگ رہا ہے، اس کے سینے پر لگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں پر لگ رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا چلا۔ لیکن یاد رکھیے گا اتنا بڑا ہتھوڑا جو جہنم میں دنیا کے پہاڑوں پر ریزہ ریزہ کر دے، تو اسی طرح انسان جو ہے وہ نہ سمجھے کہ جس طرح یہ جو 5 فٹ 6 فٹ کا انسان دنیا کے اندر ہے، کل قیامت کے دن اس کا وجود ہوگا، جہنم کا ایک ایک دانت اور پہاڑ کے برابر ہوگا، اتنا بڑا اس کا وجود ہو جائے گا۔